آپ نے کھانے پینے کے آداب سنے کچھ، اور جیسا کہ یہ معلوم ہے، دیکھو ہمارا دین کیا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمارے دین میں ہر ایک چیز کی اس کے آداب ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، قانون ہیں۔ ایسا نہیں کہ بندہ جو ہے اب جانوروں کی طرح منمانی کرے، جو مرضی آئے کھائے، جو مرضی آئے پیے، اور جہاں مرضی آئے جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہر ایک چیز کی ظاہر سی بات ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے ہوتے ہیں ہمارے بچے، اب بچوں کو تو ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ مان لیجیے چھوٹے سے بچے ہیں، وہاں پر ایک آگ رکھا ہوا ہے، سرخ آگ رکھی ہوئی ہے، اور ایک طرف کوئی اچھی چیز رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کالی ہے، تو بچے کے سامنے رکھیں گے تو بچہ چونکہ نادان ہے تو وہ لال چیز اور خوبصورت چیز دیکھے گا تو اسی کی طرف بڑھے گا، لیکن وہ نادان ہے اصل میں۔ تو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو روک دیتے ہیں کہ اس سے ہاتھ جل جائے گا، اور جو چیز اس کے فائدے کی ہوتی ہے ہم وہ چیز اس کو پکڑاتے ہیں کہ یہ لو۔ تو ایسے ہی یہ کیا، جیسے ہمارے بچے نادان ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہر چمکتی چیز، خوبصورت چیز کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے، مضر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ چونکہ ہماری سوچ بہت کم ہے، اور ہمیں ہر چمکتی چیز، اچھی چیز جو ہے دیکھنے میں خوبصورت لگے تو ہمیں دل چاہتا ہے کہ اس کو ہم حاصل کر لیں، اس کو لے کھا لیں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ کس چیز میں ہمارے لیے نفع ہے اور کس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمارے آپ کے لیے کچھ اصول مرتب کیے ہیں، اور اس نے حلال حرام کا فرق بتایا، جائز ناجائز کا فرق بتایا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا دین کہتا ہے کہ کوئی چیز کھانی ہے تو آپ کو پہلے اسلامی شریعت کے اعتبار سے نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے، حلال ہے یا حلال نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور پھر جب حلال چیز مل جائے تو اب یہ بھی نہیں کہ اب اس کو مطلب اس طرح اس کو کھا لو کہ پھر چاہے پیٹ ہی خراب ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کھاؤ پیو لیکن حساب سے، اتنا کہ جتنے سے آپ زندہ رہ سکیں، چل پھر سکیں، صحت سلامت رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ کھاؤ پیو اور اس میں اسراف نہ کرو، زیادتی مت کرو، اور چونکہ اللہ کریم کو زیادتی پسند نہیں، کسی بھی چیز میں زیادتی پسند نہیں ہے، لمٹ میں ہر چیز اچھی لگتی ہے، تو لمٹ میں رہ کر کے آپ وہ چیزیں کھائیے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اس میں الگ الگ آپ نے پڑھے کہ کھانا ہے کوئی بھی چیز۔ آج دیکھو اتنے سارے، جس گھر میں جاؤ مسلمان سے ملو تو کوئی کہہ رہا ہے میرے آسیب ہو گیا، شیطان ہے، بھوت ہے، پریت ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے۔ ایسا اس کو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیزوں کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ شیطان کا بڑا اثر ہوتا ہے، جنات کا بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی، جن کا باپ ابلیس بھی آ جائے نا تو آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ کب آپ پانی پینا ہو، آپ کو گلاس میں پانی لیجئے، پانی کا گھونٹ لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیجئے۔ کھانا کھانے چلے، یقیناً اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان ہر کام میں شریک ہوتا ہے، انسان کے ہر کام میں شریک ہوتا ہے۔ اس شیطان کو اگر آپ کو دور بھگانا ہے، اللہ کا نام لیجئے، وہ اس سے دور بھاگ جائے گا۔ تو کھانا کھائیے، کھانا کا لقمہ اٹھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ آپ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کے کھانے میں برکت بھی ہوگی۔ تو کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، آپ اس کو داہنے ہاتھ سے کھائیے۔ داہنا کام، داہنے چیز میں برکت ہوتی ہے، اور داہنا ہاتھ اللہ رب العزت نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس سے اچھے کام کیے جائیں۔ تو آپ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیے، پانی پیجیے، اور کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ آپ نے سنا کہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ کھانا ہوتا ہے جیسے 2-3 لوگ بیٹھے، تو اب ان کی نظر ایسے گھومتی رہتی دسترخوان پہ، کون سی اچھی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا دیکھا جاتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے۔ ہاں، خاص طور پہ رمضانوں میں جب دسترخوان لگتا ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کیا کہ کہاں کوئی چیز میرے پسند کی کہاں رکھی، اپنے آگے کی نہیں دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر، تو ان کے آگے سے اڑ کے اٹھا لیا، ان کے آگے سے بڑھ کے اٹھا لیا، یا پھر ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہیں تو بھی ادھر سے ادھر بوٹی اچھی ہے تو ادھر سے کھینچ لیا، ادھر سے کھینچ لیا۔ یہ سب آداب کے خلاف ہیں، اور اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ آپ اپنے سامنے، آپ وہ حصہ کھائیے جو آپ کے قریب ہے،
اس سے کھائیں گے. اور خاص طور پہ بیچ میں سے تو کبھی نہیں شروع کرنا چاہیے کھانے کے, کیونکہ حضور فرماتے ہیں, مفہوم حدیث ہے کہ جو آسمان سے برکتیں اترتی ہیں وہ بیچ حصے میں اترتی ہیں, اور جب ہم بیچ ہی سے کھانا شروع کر دیں گے تو ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے, پلس برکت نہیں ہوگی اس میں. تو آپ ایک سائڈ سے کھائیے اور اس سائڈ سے کھائیے جو آپ کے قریب ہے, انشاءاللہ اس میں آپ کو برکت بھی ملے گی اور یہ ادب بھی ہوگا. اور دوسری چیز کیا, آپ نے ابھی سنا کہ کھانا کھائیے, آپ ادھر ادھر پھینکیے مت, ضائع مت کیجیے. حضور فرماتے ہیں شیطان تمہارے ہر کام میں شریک ہوتا ہے. مان لیجیے کوئی لقمہ کھا رہے ہیں اور اچانک ہاتھ سے وہ گر گیا, لقمہ چاول گر گیا, تو اس کو ضائع مت جانے دیجیے. وہ شیطان کو گویا آپ دے رہے ہیں, موقع دے رہے کہ ہمارے ساتھ کھا. اس لیے اگر لقمہ گر بھی رہا ہے, دانہ گر بھی رہا ہے, تو اس کو اٹھا کر کے بسم اللہ, دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھاتا ہے, اللہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. آج ہم لوگ دسترخوانوں کی قدر نہیں کرتے. تو کبھی کبھی گر بھی جائے تو اس کو اٹھا کر کے جھاڑ کر, اس میں کچڑا, اگر زمین پہ کھا رہے ہیں تو, حالانکہ اب زمین پہ کھانا ہوتا نہیں ہے, فرش لگی ہوتی ہے, یا دسترخوان بچھا دیتے ہیں. دسترخوان بچھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دانہ گرے تو وہ ضائع نہ جائے, اس کو اٹھا کے پلیٹ میں رکھ لیا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم دسترخوان پہ جو کچھ گرتا ہے اسے جھاڑ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ اگر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہم پھینک رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کے رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رزق کی بے قدری ہے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رزق کی بے حرمتی مت کرنا, ناقدری مت کرنا, ورنہ یہ رزق جب روٹھتا ہے نا تو پھر انسان کے پاس نہیں آتا. اچھے خاصے بڑے لوگ فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کے رزق کی کبھی ناقدری نہیں کرنا چاہیے.